تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کا سبق نمبر 23 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 22 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 23، لائے نفی جنس کا بیان۔ لائے نفی جنس کسے کہتے ہیں، وہ ساری کیا ہے تفصیلات اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ لائے نفی جنس کا بیان، لائے نفی جنس کی تعریف۔ وہ حرف جو اپنے بعد واقع ہونے والی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے، وہ حرف جو اپنے بعد واقع ہونے والی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے، جیسے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ لا نے قرآن کریم سے جنس ریب کی نفی کر دی اور ظاہر کر دیا کہ یہ کتاب عظیم اصلاً محل شک نہیں ہے۔ یہاں پر لا نفی جنس ہے اور ریبہ اس کا اسم ہے اور فیہ یہ اس کی خبر ہے، تو یہاں پورے جنس کی نفی کر دی، قرآن عظیم سے جنس ریب کی نفی کر دی اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ مزید فرماتے ہیں آگے کہ اس کے اسم اور خبر کے احکام۔ نمبر 1، لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کو لا کا اسم اور خبر کو لا کی خبر کہتے ہیں، جیسے آیت کریمہ میں ریبہ لائے نفی جنس کا اسم اور فیہ اس کی خبر ہے۔ یہ خبر اس کی جار مجرور ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ آگے اور بھی ہوتی ہے، خبر کے بارے میں بھی احکام آ رہے ہیں۔ تو لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو لا کا اسم اور خبر کو لا کی خبر کہتے ہیں، جیسے آیت کریمہ میں ریبہ لائے نفی جنس کا اسم ہے اور فیہ اس کی خبر ہے۔ قاعدہ نمبر 2، اس کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں۔ مبتدا اور خبر کے احکام جو آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگی وغیرہ، اگر تو یہ ساری صورتیں آپ یہاں پر بھی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیان فرماتے ہیں نمبر 3 قاعدہ، اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا سرور دائمن۔ یہاں پر دیکھیں لائے نفی جنس ہے اور سرورہ اس کا اسم ہے جو مفتوح ہے اور دائمن اس کی خبر ہے جو مرفوع ہے، مگر اس کے اسم کی چند صورتیں، یعنی خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور اسم جو ہوتا ہے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، اسم مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا سرور دائمن، مگر اس کے اسم کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مضاف ہو، نمبر 2 مشابہ مضاف ہو اور نمبر 3 مفرد نکرہ ہو۔ اب یہاں سب صورتیں بیان کر رہے ہیں، اس کی مضاف ہونے کا مطلب کیا ہے، مشابہ مضاف کا مطلب کیا ہے اور مفرد نکرہ کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 1 مضاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کلمہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہو، جیسے لا غلام رجل ظریف، مرد کا کوئی غلام ذہین نہیں، مرد کا کوئی غلام ذہین نہیں۔ اس صورت میں یہ بغیر تنوین کے منصوب ہوگا کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی۔
یہاں پر دیکھیں کہ غلامہ یہ مضاف ہے اور اس کی اضافت ایک دوسرے کلمے رجولن کی طرف کی گئی ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ میں مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا یہاں دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے، بغیر تنوین کے منصوب ہے، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، غلامن نہیں کہہ سکتے، غلامن رجولن نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں ایک صورت یہ ہوئی کہ مضاف سے مراد ہونے سے مراد یہ ہے کہ دوسری کلمے کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہو، اور اس صورت میں یہ بغیر تنوین کے منصوب ہوگا، جیسے لا غلامہ رجولن، تو لا نفی جنس، غلامہ مضاف، رجولن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے لا نفی جنس کا اسم، اور ظریفن اس کی خبر ہے۔ تو دیکھیں خبر مرفوع ہے، اور اسم کی ایک صورت یہاں پہلی بیان کر گئی کہ مضاف ہو۔ دوسری صورت یہاں بیان کر رہے ہیں اسم کی کہ مشابہ مضاف۔ مشابہ مضاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ مضاف تو نہ ہو لیکن وہ ایسا کلمہ ہو جو اپنا معنی دینے میں مضاف کی طرح ما بعد کا محتاج ہو۔ یعنی مشابہ مضاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ مضاف تو نہ ہو لیکن وہ ایسا کلمہ ہو جو اپنا معنی دینے میں مضاف کی طرح ما بعد کا محتاج ہو۔ جس طرح مضاف کو اپنے ما بعد کی طرف جب تک مضاف نہیں کریں گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسی مشابہ مضاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ما بعد کو جب تک ذکر نہیں کریں گے تب تک اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے لا طالعا جبلا موجود، کوئی بھی پہاڑ پر چڑھنے والا موجود نہیں۔ یہاں جو ہے جبلاً اگر اس کو نہ ذکر کریں طالعا سے معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ گویا کہ مضاف کے مشابہ ہو گیا کہ جس طرح سے مضاف الیہ کو ذکر کیے بغیر مضاف اپنا معنی واضح نہیں کر سکتا، ایسی طالعا کے ساتھ جبلاً کو ذکر نہ کریں تو ایسے ہی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس صورت میں یہ تنوین کے ساتھ منصوب ہوگا، طالعا تنوین ہے اس کے ساتھ، اور جبلاً پر بھی تنوین ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہوئی اسم کی کہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو۔ تو مضاف تو نہ ہو لیکن ویسا کلمہ ہو کہ اپنے ما بعد معنی دینے میں مضاف کی طرح ما بعد کا محتاج ہے۔ تو طالعا جب تک کہتے رہیں گے کوئی چڑھنے والا، کہاں چڑھنے والا، تو جب تک مفہوم یہاں جبلاً ذکر نہیں کریں گے تو معنی ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس صورت میں تنوین کے ساتھ منصوب ہوگا۔ تو اسم کی دو صورتیں ہو گئیں، ایک تو مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو۔ تیسری صورت اسم کی یہ ہے کہ نکرہ ہو اور مفرد ہو، نکرہ ہو مفرد ہو نکرہ ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نکرہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ معرفہ نہ ہو، اور مفرد ہونے سے مراد یہ ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ تو نکرہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ معرفہ نہ ہو، اور مفرد ہونے سے مراد یہ ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، جیسے لا رجل موجود، کوئی بھی مرد موجود نہیں۔ یہاں پر اس صورت میں یہ مبنی بر فتح ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں لا رجل، لام پر زبر ہے، مبنی ہے بر فتح پر ہے۔ تو نکرہ ہونے سے مراد یہ کہ معرفہ نہ ہو، لہذا رجل معرفہ نہیں ہے، اور مفرد ہونے سے مضاف یہ کہ مشابہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ تو ایس صورت میں دیکھیں کہ لا رجل یا نہ دو مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف ہے اور نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، تو یہ صورت میں مبنی بر فتح ہو۔ تو تین صورتیں ہوئیں اسم کے، ایک تو مضاف ہو تو اس صورت میں بغیر تنوین کے منصوب ہوگا، مشابہ مضاف ہو تو تنوین کے ساتھ منصوب ہوگا، اور تیسری صورت یہ کہ نکرہ مفردہ ہو تو اس طرح مبنی بر فتح ہوگا۔ اب قاعدہ نمبر 4 بیان فرما رہے ہیں، اگر اس کا اسم معرفہ ہو، اگر یہ تو نکرہ ہو، اگر اس کا اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کی تکرار ضروری ہے۔ اگر اس کا اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار ضروری ہے، جیسے لا زید شاعر ولا بکر، یہاں پر نہ زید شاعر ہے اور نہ بکر۔ اس صورت میں دیکھیں کہ یہاں پر لا ہے اور اس کے بعد جو زید آ رہا ہے یہ معرفہ ہے، اور تو اب یہاں پر دوسرے معرفہ کے ساتھ اس کی تکرار ہوئی، دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار ہوا، لا بکرن، یہ دوسرا لا آیا اور بکرن پھر معرفہ آ گیا۔ اب ایسی صورت میں اس صورت میں لا کوئی عمل نہیں کرے گا، اور اس کے بعد آنے والے دونوں اسم مبتدا اور خبر کی وجہ سے مرفوع ہوں گے۔ لہذا زیدن یہ
جو ہے مبتدا ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہوگا اور شاعرن اس کی خبر ہوگی. اسی طرح بکرن بھی مبتدا ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہوگا اور اس کی شاعرن خبر محذوف ہوگی. تو یہاں پر ایسی صورت میں جب لا کا اسم معرفہ ہو تو اس کی دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کے تکرار ضروری ہوتی ہے، اور اس صورت میں جو ہوتا ہے یہ لا کوئی عمل نہیں کرتا ہے. اور دونوں یہ مرفوع ہیں. زیدن بھی مرفوع ہے مبتدا کی بنیاد پر، اور بکرن بھی جو معرفہ ہے یہ بھی مبتدا کی بنیاد پر مرفوع ہوگا. اللہ کی تکرار ہو گئی. اس کے بعد قاعدہ نمبر 5 بیان کر رہے ہیں. اگر لائے نفی جنس کے بعد اسم نکرہ ہو اور دوسرے نکرہ کے ساتھ لا کا تکرار ہو تو ما بعد اسم کو مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. کیا مطلب ہوا کہ لائے نفی جنس کے بعد اسم نکرہ ہو اور دوسرے نکرہ کے ساتھ لا کا تکرار ہو. پہلے تو یہ معرفہ کے ساتھ تھا، اگر دوسرے نکرہ کے ساتھ لا کا تکرار ہو تو ما بعد اسم جو ہو اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. مثال کے ذریعے سمجھیں، جیسے لا رفث ولا فسوق، نہ ہی کوئی گناہ نہ کوئی معصیت. اب یہاں دیکھیں لا رفث، لا نفی جنس کے بعد اسم نکرہ واقع ہوا، اور ولا فسوق، یہاں پر بھی فسوق دوسرا نکرہ کے ساتھ لا کی تکرار ہو گئی. تو اب یہاں دونوں اسموں کو دو صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں. ایک تو لا رفث ولا فسوق بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لا رفث ولا فسوق بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یعنی مرفوع اور منصوب دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو کیا نکلا حاصل کہ اگر لا نفی جنس کے بعد اسم نکرہ ہو اور دوسرے نکرہ کے ساتھ لا کا تکرار ہو تو ما بعد اسم کو مرفوع اور منصوب دونوں پڑھ سکتے ہیں. جیسے لا رفث ولا فسوق بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے لا رفث ولا فسوق بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں جگہ جو ہیں اسم نکرہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ لا حول ولا قوت میں 5 صورتیں جائز ہیں. اس کی تفصیل آپ جو ہے نحمیر کے اندر دیکھ لیں گے. 5 صورتیں یہاں لا حول ولا قوت میں جائز ہیں. کچھ یہاں بیان کر رہے ہیں. پہلے مثلا اگر پہلے اسم نکرہ کو فتح دیں تو دوسرے پر فتح اور نصب اور رفع تینوں جائز ہیں. مثلا جیسے لا حول، یہ لا حول میں لا نفی جنس کا حول اسم ہے، اس نکرہ اسم کو فتح دے دیا تو اب قوت اس کے بعد آ رہا ہے، تو اس کو اب قوت کو 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. پہلے اسم کو فتح دیں تو دوسرے پر فتح پڑھیں تو قوت پڑھ سکتے ہیں، نصب دیں تو قوتن پڑھ سکتے ہیں، اور رفع دے کر کے قوتن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو لا حول ولا قوت ولا قوتن ولا قوتن قوتن الا باللہ العلی العظیم. ایک سورہ. اور اگر پہلے اسم کو رفع دیں اور یوں پڑھیں لا حولن پڑھیں، اور پہلے اسم کو رفع دیں تو دوسرے کو رفع اور فتح دینا جائز ہے. تو اس دوسرے والے کو 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں. پہلے اسم کو رفع دیں اور یوں پڑھیں لا حولن پڑھیں تو اس کے بعد آنے والا قوتہ کو 2 صورت پر پڑھ سکتے ہیں، رفع اور فتح کے ساتھ. رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو قوتن، اور فتح کے ساتھ قوتن قوتہ. تو نصب جب پڑھیں گے تو 2 زبر کے ساتھ، اور رفع جب پڑھیں گے تو قوتن، اور فتح پڑھیں گے تو قوتہ. تو رفع اور فتح دونوں جائز ہیں. جیسے لا حولن مرفوع پڑھے رفع دیے تو بعد والے کو رفع اور فتح دونوں جائز ہیں، قوتن اور قوتہ. یہ صورتیں ہوئیں. اس کی بعض کچھ قواعد تھے. قاعدہ نمبر 6 ہے، جب بھی لا کے بعد لفظ بدہ آ جائے، جب بھی لا کے بعد لفظ بدہ آ جائے تو وہ لائے نفی جنس اور بدہ اس کا اسم ہوگا. جب بھی لا کے بعد لفظ بدہ آ جائے تو وہ بدہ لائے نفی جنس کا اسم ہوگا. لائے نفی جنس لا کہلائے گا اور بدہ اس کا اسم ہوگا. جیسے لا بدہ للعالم من العلم، عالم کے لیے علم ضروری ہے. یہاں پر لا نفی جنس بدہ اس کا اسم، اور لام حرف جار عالمی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا اول، اور من العلم جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثانی ہو کر خبر ہے. قاعدہ نمبر 7، قرینہ موجود ہو تو لا کے اسم کو حذف کر دینا جائز ہے. قرینہ موجود ہو، کوئی پایا جاتی ہو، علامت کچھ بتاتی ہو، تو اس صورت میں اس کے اسم کو، لا کے اسم کو حذف کر دینا جائز ہے. جیسے لا علیکا، لا علیکا
تم پر کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر یہ لا علیکہ، یہ اصل میں لا باس علیکہ ہے۔ لا نفی جنس ہے اور باس اس کا اسم ہے اور علیکہ اس کی خبر ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں لا باس علیکہ ہے۔ حذف اسم پر قرینہ یہ ہے کہ لا نفی جنس اسم پر داخل ہوتا ہے، جبکہ یہاں حرف علا پر داخل ہے، علیکہ پر داخل ہے، تو اس سے پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اسم محذوف ہے، کیونکہ علا حرف جر ہے اور حرف جر پر اس کا لا نفی جنس داخل نہیں ہوتا، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے لا نفی جنس کا اسم محذوف ہے، یعنی اصل عبارت نکلے گی لا بأس علیکہ۔ حذف قرینہ، حذف اسم پر قرینہ یہ کہ لا نفی جنس اسم پر داخل ہوتا ہے، جبکہ یہاں حرف علا پر داخل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اسم محذوف ہے۔ نمبر 8 قاعدہ ہے، اس کی خبر کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی خبر کو، لا نفی جنس کی خبر کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے جب کہ وہ معلوم ہو اور پتہ ہو سب کو، تو ایسی صورت میں اس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں موجود خبر محذوف ہے اور یوں عبارت بنے گی لا الہ موجود الا اللہ، تو یہاں موجود جو خبر تھی وہ حذف کر دی گئی۔ اب یہاں ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ درجہ ذیل صورتوں میں لا ملغا عن العمل ہوگا، یعنی لا کوئی عمل نہیں کرے گا، یعنی اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ کون سی صورتیں ہوتی ہیں جس صورت میں لا جو ہے عمل نہیں کرتا ہے، یعنی اس کا عمل باطل ہو جائے گا؟ نمبر 1، جب اس کا اسم معرفہ آ جائے، جیسے لا زید عندی ولا بکر، تو دیکھیں لا کے بعد جو زید آ رہا ہے یہ اسم ہے، اس کا معرفہ ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے اور یہ اسم مرفوع ہے مبتدا ہونے کی بنیاد پر، ورنہ اگر عمل کرتا تو زیدہ ہوتا۔ اسی طرح بکرن، دیکھیں یہاں پر بھی اس کا اسم جو آ رہا ہے وہ معرفہ آ رہا ہے، تو یہاں عمل باطل ہو گیا۔ تو پہلی صورت یہ جب اس کا اسم معرفہ آ جائے، جیسے للرجل فی الدار ولا ابن، یہاں پر بھی الف لام کے ساتھ الرجل معرفہ آ گیا اسم، تو یہاں پر لا کا کوئی عمل نہیں، اسی بنیاد پر الرجل مرفوع ہے۔ ابنہ، لا ابنہ، یہاں پر بھی لا عمل نہیں کر رہا ہے کیونکہ ابنہ یہ اضافت ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے، ورنہ اگر لا عمل کرتا تو ابنہ ہوتا۔ نمبر 2 ہے جب لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے تو ایسی صورت میں لا عمل نہیں کرتا ہے، جیسے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، یہاں دیکھیں لا فی الدار رجل ولا امرأۃ اسم اور لا کے درمیان فاصلہ آ گیا فی الدار خبر کے ذریعے سے، رجل جو اسم ہے اور درمیان میں جو ہے لا اور رجل کے درمیان فی الدار آ گیا، تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے، عمل نہیں کرے گا، فاصلہ آ گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی عبارت لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، یعنی نہ مرد ہے گھر میں اور نہ عورت، تو یہاں عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور تیسرا جو ہے جب ان سے پہلے حرف جار آ جائیں، یعنی جب لا سے پہلے، لا نفی جن سے پہلے حرف جار آ جائے تو ایسی صورت میں یہ بھی لا عمل نہیں کرتا ہے، اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے ضربنی زید بلا وجہ، مجھے زید نے بلا وجہ مارا، یہاں پر لا وجہ میں لا سے پہلے با آ گیا جو حرف جار آ گیا اس سے پہلے، تو یہاں پر بھی اس کا عمل باطل ہو گیا اور عمل نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک حکایت بھی دی ہے، اچھی حکایت ہے، اس کو پڑھ لیں۔ حکیہ ان الامام ابو حفص النصفی اراد ان یزور جار اللہ زمخشری فی مکہ، بیان کیا گیا کہ امام ابو حفص نصفی نے ارادہ کیا کہ وہ جار اللہ زمخشری سے مکہ کے اندر ملاقات کریں۔ فلما قدیمہ، جب وہ آئے، وصل الی دارہ، ان کے گھر کے قریب پہنچے، وہ دق الباب، اور دروازہ کھٹکھٹایا، فقال الزمخشری، تو زمخشری نے کہا من ھذا، کون ہے؟ فقال عمر، تو انہوں نے کہا میں عمر ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ عمر غیر منصرف ہے۔ اب یہاں 2 معنی پیدا ادا کیے جائیں گے۔ عمر نے کہا کہ میں عمر ہوں، فقال الزمخشری، تو زمخشری نے کہا انصرف، واپس ہو جاؤ، ایک تو یہ معنی ہو گیا اور دوسرا معنی یہ ہوگا منصرف ہو جاؤ۔ فقال نصفی، تو نصفی نے کہا یا سیدی عمر لا ینصرف، میں عمر ہوں اور عمر جو ہے وہ منصرف نہیں ہوتا ہے، واپس نہیں ہوتا ہے۔ اب زمخشری نے کہا اذا نکرہ، جب اسے نکرہ کر دیا جائے، صرفہ، تو منصرف ہو جاتا ہے، ایک معنی یہ ہو گیا، اور اگر اس کے دھتکار دیا جائے تو پھر وہ واپس ہو جاتا ہے۔ یہ تو سبق ہو گیا ہمارا اس کا۔ اب آئیے اس کے اندر جو تمرین کا جو سلسلہ تھا، وہ تمرین کو حل کرنے کا
سب سے پہلے جو ہے جملے آپ اس کو حل کریں اور یہاں پر مندرجہ ذیل کلمات کو صحیح ترتیب آپ کو پیش کرنی ہے کہ صحیح ترتیب کیسے ہوگی ان کی، وہ آپ کو بیان کرنی ہے۔ مندرجہ ذیل کلمات کو صحیح ترتیب دے کر لائے نفی جنس کے ساتھ استعمال کریں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہے نمبر 1 الدین الاکراہ فی، تو یہاں سب سے پہلے جملے کو استعمال کریں گے لا اکراہ فی الدینی، لا اکراہ فی الدینی، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 رمان شجر بستان فی، لا نفی جنس کو استعمال کرنا اس میں ہے نہیں، تو اب یہاں کریں گے لا رمان شجرتن، کیونکہ یہ تھا کہ اس کا اسم مضاف بھی ہوتا ہے، لا رمان شجرتن یعنی انار کا کوئی بھی درخت جو ہے وہ فی البستان، لا رمان شجرتن فی البستان، انار کا کوئی بھی درخت جو ہے وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ لا رمان شجرتن فی البستانی، لا یا یوں کہیں اس کو لا شجرت رمان یعنی انار کا کوئی درخت، لا شجرت رمان فی البستانی، انار کا کوئی درخت باغ میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 3 فرسن طریق راکبن فی، اب یہاں پر کہیں گے لا راکبن فرسن یعنی کوئی بھی گھوڑا سوار جو ہے فی الطریق راستے میں نہیں، لا راکبن فرسن فی الطریقی، لا راکبن فرسن فی الطریقی۔ نمبر 4 ہے فی واقفۃ السیارہ الموقف، اس کو استعمال کریں تو چونکہ اس کا اسم بیان کیا تھا کہ انہوں نے اس کا نکرہ مفردہ ہوگا، یہ صورت یہاں پر سیارتہ کر دیں اس کو، لا سیارتہ واقفۃ فی الموقف، لا سیارتہ کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ اسٹینڈ میں نہیں کھڑی ہے، لا سیارتہ واقفۃ فی الموقف۔ اور وہیں سیاراتن کریں گے تو اس کا اسم چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سیاراتن نکرہ ہوگا، مفرد ہونے سے مراد یہ کہ مشابہ مضاف نہ ہو، تو ایسی صورت میں سیاراتن کہیں گے لا سیاراتن واقفۃ فی الموقف، یہ صورت ہو جائے گی لا سیاراتن واقفۃ فی الموقف۔ نمبر 5 ہے موجود العالم، تو یہاں کریں گے لا عالم موجود، کوئی عالم موجود نہیں۔ نمبر 6 ہے لنفسی خیر فی مال بخیل، اس کے کریں گے لا خیر فی مال البخیل لنفسی، لا خیر فی مال البخیل لنفسی یعنی بذات خود انسان بخیل کے مال میں کوئی بھلائی نہیں۔ نمبر 7 ہے موجود جبلا طالعا، اس کو کریں گے لا طالعا جبلا موجود، لا طالعا جبلا موجود۔ آگے نمبر 8 لمن لاہ ایمانا محبتا، یہاں پر لا کا استعمال کریں گے اور یوں پڑھیں گے لا ایمانا لمن لا محبت لہو، لا ایمانا لمن لا محبت لہو یعنی اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر یہ محبت نہیں ہے۔ یہاں پر لا طالعا جبلا کوئی بھی پہاڑ کا چڑھنے والا موجود نہیں۔ نمبر 9 ہے لی ناقتن، اس کو استعمال کریں گے لا ناقت لی، میرے پاس کوئی اٹھنی نہیں ہے۔ نمبر 10 ہے فی معلم مدرسہ، اس کو استعمال کریں گے لا معلم فی المدرستی، مدرسے میں کوئی معلم نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درجہ ذیل جملوں کی عربی بناؤ۔ سب سے پہلا سوال ہے گھر میں کوئی مرد نہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں، اس کے عربی بنائیں گے لا رجل فی الداری، لا رجل فی الداری۔ نمبر 2 کوئی گھوڑا سوار راستے میں نہیں ہے، لا راکبن فرسن فی الطریقی۔ نمبر 3 آج کے دن کوئی مسافر مسجد میں نہیں، اس کی عربی بنے گی لا مسافر فی المسجد الیوم، لا مسافر فی المسجد الیوم۔ نمبر 4 نہیں کوئی معبود مگر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5 کوئی مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، لا مؤمن عائس من رحمت اللہ، لا مؤمن عائس من رحمت اللہ۔ نمبر 6 کوئی پہاڑ پر چڑھنے والا حاضر نہیں،
لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا حاضر۔ نمبر 7 کوئی مکان قریب نہیں، لا دار قریب، لا دار قریب۔ نمبر 8 پاکستان میں کوئی مجتہد نہیں، لا مجتہدہ فی الپاکستان یا فی پاکستان، لا مجتہدہ فی پاکستان۔ نمبر 9 کوئی بھی زید سے افضل نہیں، لا احد افضل من زید، اس کا اسم مفرد ہوگا، منصوب ہوگا مبنی بر فتح، لا احد افضل من زید۔ نمبر 10 اسراف میں کوئی خیر نہیں، لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف۔ نمبر 11 خیر میں کوئی اسراف نہیں، لا اسراف فی الخیر، لا اسراف فی الخیر۔ نمبر 12 جہنم میں کوئی راحت نہیں، لا راحت فی جہنم، لا راحت فی جہنم۔ نمبر 13 جنت میں کوئی غم نہیں، لا حزن فی الجنتی۔ نمبر 14 کوئی عالم ظالم نہیں، لا عالم ظالم، لا عالم ظالم۔ نمبر 15 دین میں کوئی ظلم نہیں، لا ظلم فی الدین، لا ظلم فی الدین۔ نمبر 16 کوئی استاد ظالم نہیں، لا استاد ظالم، لا استاد ظالم۔ تو یہ جو سبق تھا آج کا ہمارا نصاب النحو کا سبق نمبر 23 لائے نفی جنس کا بیان، آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کمی تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گلریز مصباحی کو، جہاں سے آپ کو ساری درسی ویڈیو شروحات آسانی سے دستیاب ہوں گی۔ اللہ آپ کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔